حقیقت میں عید نعمتوں کی تکمیل کی خوشی کو کہتے ہیں۔ عربی میں عید کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو عید کو عید اس لیے کہتے کہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، یعنی عید من العود، لأنه يعود في السنة مرتين، یا اس لیے کہ عید لأن نعم اللہ تعود فیہ علی عبادہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات بندوں کی طرف لوٹ آتی ہے، اور لأن العید لأن العبادہ تعود الی اللہ تعالی بعبادتہم وطاعاتہم۔ عید اس معنی میں بھی عید کہلاتی ہے کہ بندے اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں۔ یہ خوشی صرف خوشی کے قبیل میں سے نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات شامل ہے، روزہ عبادت، تراویح عبادت، اعتکاف عبادت، فطرے کی ادائیگی عبادت، زکوات عبادت، انفاق فی سبیل اللہ عبادت۔ ومن المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے خوشیوں کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکیوں میں سے ہے۔ عید کے آداب میں فقہ کی کتاب بحر میں اور نہر میں ہے کہ یظہر الفرح والانبساط، عید کے دن لوگ خوشی ظاہر کریں، ہنس ہنس کے ملے، چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم کی شان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو غم ہم صدمے سے دور کرے اور اس کو خوشی نصیب کرے تو اس کا فرض بنتا ہے اخلاقی اور مذہبی دونوں کہ وہ بھی خوشی کا اظہار کر لے۔ اس لیے سب سے پہلے نماز تجویز ہوئی ہے کہ بھئی 2 رکعت پڑھ لو شکریوں کے ساتھ اور احسانات اور شوکت دین کے ساتھ، اور اس سے پہلے بندوں کو فطرانے کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہو، باہم شکر رنجی ہوئی ہو، تو ہر شخص اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے اور ساتھی سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یار وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، وہ لیلا مجنون کا قصہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کی رات اور عید کے صبح تک گھروں میں اور خاندانوں میں جرگوں اور پنچایتوں کی رش ہوتی تھی، اپنے بڑوں کو راضی کرتے تھے، بیٹا اپنے والد کو اور داماد اپنے سسرال کو، بھتیجے اپنے چچا اور تایاؤں کو جرگے لے لے کے چلتے تھے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے تاوان ان کے اوپر رکھے جاتے تھے اور وہ بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے تھے۔ عجیب بات تھی کہ اس وقت علم نہیں تھا، جہل تھا، لیکن لوگوں میں اخلاق علم کے تھے، اور اب علم آ گیا، جہل نہیں ہے لیکن لوگوں کے اخلاق جاہلانہ ہے، ان کا کردار اور ان کی زندگی اور اس کے اطوار میں علم کے بجائے جہل پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے غرور و تکبر کے اندر نازاں ہے اور فخراں ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ رب حضور کے سامنے اس کا کیا حشر ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اور ہم ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور وہ دن بہت قریب ہے، بالکل دور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ معارج 29ویں پارے میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل قیامت قریب ہے۔ ہر آنے والا معاملہ قریب ہے اور ہر گزرا ہوا معاملہ وہ بعید ہو چکا ہے۔ جب بندوں کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے اگر والدین خفا ہوں، ایک عورت کو احساس ہو کہ مجھ سے میرا خاوند ناراض ہو، اور ایک چھوٹے کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے میرا بڑا ناراض ہے، اس لیے مجھے عید کے دن خوشی کا حق نہیں ہے،
اور مجھ پر خدا کی نعمتیں اور احسانات بھی نہیں آئے گی، تو اس سے بڑھ کر احساس تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور اس کے سامنے سرکشی اور بغاوت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حقوق اور اللہ کی الوہیت کی عظمت وہ عبادت سے بہت بڑھ کر ہے۔ حقیقت میں عید منانے کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ عید دنیا پرستی کو نہیں کہتے ہیں، عید اقربا پروری کو نہیں کہتے ہیں، عید چہل پہل کو نہیں کہتے ہیں، عید بہت زیادہ مال و دولت کو نہیں کہتے ہیں، عید صدق اور وفا کو کہتے ہیں، قلب کے انجلا کو کہتے ہیں، اور دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کو عید کہتے ہیں۔ اس لیے لوگ ایک دوسرے سے معافیاں طلب کرتے تھے اور اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے ان کو معاف کر دیا اور والد ان سے خوش ہو گئے اور والدہ راضی ہو گئی اور اپنے بڑے و اقربا وہ سب ان سے راضی ہے۔ اس کو وہ لوگ عید کہتے تھے اور عید کے معنی میں یہ بات شامل ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ اب تو بعض ساتھی ہمارے جو ہے وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، ہمیں ان کی عقل اور ہوش پر بھی تعجب ہے۔ اصل میں یہ عید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معافی کا طریقہ ہے، معافی کا طریقہ ہے۔ گلے لگتے ہیں جتنے تھے گلے سب بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ یہ دستور ہے کہ آدمی جب کسی سے بغلگیر ہو جائے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے معاف کر لیں، ان کی طرف سے بڑا ظلم ہمارے سر پہ پڑا رہتا ہے۔ تو ابوبکر نے کہا کہ تم بھی یہ سمجھو کہ تیری طرف سے ہی بڑے مظالم ڈھائے گئے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔